میں اس وقت پشاور کے مشہور یادگار چوک پہ موجود ہوں. جب آپ ادھر ٹریفک دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کیا یہ وہی شہر ہے جہاں طالبان کا خوف ہے؟ کیا یہ وہی شہر ہے جہاں اس صبح ہی طالبان نے ایک پیمفلیٹ بانٹا ہے جس میں لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ نہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، نہ وہ الیکشن کی ڈیوٹیز دیں، اور ان کے سنگین نتائج ہیں؟ کیا یہی شہر ہے جہاں ایک پارٹی اپنی ریلیز نہیں کر سکتی اور مذہبی جماعتیں کھلے عام پھر رہی ہیں؟ جہاں پہ قانون نافذ کے نظارے بے بس نظر آتے ہیں، جہاں بومب بلاسٹ ہو رہے ہیں، 60 سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ صوبے میں الیکشن چرائے جا رہے ہیں. سیکولر لبرل پارٹی کا کہنا یہ ہے کہ مذہبی انتہاپسند جماعتوں کو ایک کھلی فیلڈ دی گئی ہے. یہ پاکستان کی فرنٹ سٹیٹ لائن ہے جس کو آپ ٹیررزم کی یہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں. کیا ایسے ہی ہے؟ ہم آج تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں گے، پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے، ہم لوگوں سے بات کریں گے، ہم یہاں قانون نافذ کرنے والے اداروں سے بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اصل صورتحال کیا ہے. کیا خیبر پختونخوا میں الیکشن ہو رہا ہے یا بالکل مینیپولیشن ہو رہی ہے؟ اے این پی کہتی ہے ہم کیمپین نہیں چلا سکتے، تو کیا یہ غلط بات ہے ٹھیک بات ہے؟ یار غلط بات تو نہیں ہے، ویسے دھمکی تو دے رہے ہو این پی کو، مگر وہ بھی اپنا کیمپین چلا رہا ہے. جو دھمکی دے رہا ہے غلط بات، ضرور غلط بات ہے، کیونکہ ووٹ تو ہر انسان، ہر پاکستانی کا حق ہے کہ ووٹ ڈال دے. کوئی اس کو روکتے تو یہ تو ضرور غلط بات ہے، بالکل غلط انہوں نے بات. پہلے کسی کو چھوڑا نہیں ہے، کسی سے پہلے کسی کو چھوڑا ہے؟ اگر کسی پاکستانی جیسے نام ہو کسی کو نہیں چھوڑا، مجھے آپ بتائیں کہاں پہ یہ دھماکے نہیں ہوتے؟ یہ الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے بعد ہر وقت ہوتے ہیں. یہ امریکہ اور لوگوں کا پلان ہے، بس پٹھانوں کو مارنا چاہتا ہے. کیا برا کر رہے ہیں طالبان ٹھیک کر رہے ہیں؟ یار برا کرتے ہیں، مسلمان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں نا، یہ تو سب مسلمان ہیں. اگر پولز دیکھیں، سروس دیکھیں تو پاپولیرٹی گراف بہت نیچے ہے اے این پی کا، لیکن اے این پی کا کہنا ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی. کیا واقعی یہی بات ہے؟ اور اگر NA1 کے اندر دیکھا جائے تو جو ایک بشیر بلور کی شہادت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کیپٹلائز کیا جا رہا ہے. کیا اے این پی بھی اپنے فارمر الائے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرح اب صرف شہداء کی سیاست کر رہی ہے یا واقعی اس کے پاس کوئی میسج ہے؟ کیونکہ بہت باتیں کر رہے ہیں لوگ، کوئی کہہ رہے ہیں کرپشن، کوئی کہہ رہے ہیں انکمپٹنس، اور یہ گورننس کی مار پڑ رہی ہے، صرف طالبان نہیں ہے. حقیقت کیا ہے؟ کیا صرف طالبان کے ڈر سے اے این پی بیک فٹ پہ ہے کہ شاید اس کی وجوہات اس کے علاوہ بھی ہیں؟ اس پہ ہم بات کریں گے ہارون بلور سے اور دیکھیں گے کہ حقیقت کہاں پہ ہے. ہارون، یہ آپ کا گھر ایک تقریباً بنکر بن گیا ہوا، سیکیورٹی میسو آؤٹ سائڈ، باہر جیمرز لگے ہوئے ہیں. کس طرح کیمپین کس طرح ہوگی؟ بس کیمپین تو جی ہم کر رہے ہیں، اور گھر تو ہمارا بنکر نہیں بنا ہوتا، امریکن قونصلیٹ کی وجہ سے بنکر بنا ہوا ہے، کیونکہ وی آر سراؤنڈیڈ بائی امریکن قونصلیٹ اینڈ اسٹیشن ہیڈ کوارٹر. اور کیمپین ہم کر رہے ہیں جی 16 اپریل تک. وی ہیڈ اے ویری نائس کیمپین. جب پہلا سوسائڈر ہم پہ ہوا اور حاجی صاحب اور میں سیف رہے، لیکن ہمارے 23 بیچ میں شہر کے لوگ شہید ہو گئے، اباؤٹ مور دین 40 انجرڈ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے تھوڑی سی اپنی اسٹریٹجی چینج کر دی. ہم نے بڑی ریلیز اور بڑے پبلک گیدرنگ اوپن اسپیسز میں بند کر دیے. اب ہم جاتے ہیں علاقوں میں تو ہم کارنر میٹنگز کرتے ہیں لوگوں کے چار دیواری کے اندر بیٹھ کے، اسمال نمبر آف پیپل کہ جن کے ساتھ ہم تھوڑی انٹریکشن کر کے اپنا پارٹی لیکن کا. لوگ کہہ رہے ہیں اب آپ بھی، آپ کی پارٹی ایکسٹریملی ان پاپولر ہے، اب آپ بھی ایک پالیٹکس آف مارٹرڈم کر رہے ہیں. آپ کے والد بہت بہادر آدمی تھے، بہت ان کی عزت ہے، تو کہتے ہیں اب صرف اسی پہ آپ سٹیم پہ چل رہے ہیں، ورنہ آپ کی پارٹی بالکل کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، کوئی پرفارمنس نہیں ہے. تو کیا آپ بھی ایک نئی وہی شہداء والی پالیٹکس کریں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں جی. تو ہماری پارٹی کے جی پاکستان کی تاریخ میں جتنے شہید ہماری پارٹی نے دیے ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی پارٹی نہیں ہے جس نے اتنے شہید دیے ہوں. اور ہمارے لیڈرشپ بیچ میں اسیسینیٹ ہوئی ہے، میرے والد اسیسینیٹ ہوئے ہیں. ہم شہداء تو اوبیسلی ہمارا ایک ہے ہماری پارٹی کی ہسٹری ہے جس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس کے علاوہ جی میں ڈس ایگری کرتا ہوں، ہماری پاپولیرٹی بالکل اسی طرح ہے جس طرح پہلے تھی. ہم نے پرفارمنس بھی کی ہے. ہم نے اپنے صوبے میں 8 یونیورسٹیاں، 8 کیمپسز 5 سال میں بنائے ہیں. جو انٹائر پاکستان کی تاریخ میں 47 سے لے کے 2008 تک وی اونلی ہیڈ 9 یونیورسٹیز. کیا آپ کے خیال میں ابھی ایشو ڈیولپمنٹ پہ ہو رہا ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں کہ اب جو الیکشنز ہو رہے ہیں وہ ایک چینج کے سلوگن پہ ہو رہے ہیں. جو بھی لے گیا، آپ لے گئے، پی ٹی آئی لے گیا یا JUI لے گیا، لیکن ڈیولپمنٹ ایشو نہیں ہے. اب ہے کہ سب کچھ کون بدلے گا؟ ایسے جی کہ چینج تو جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں میرے خیال سے وہ تو زبانی کلامی باتیں کر رہے ہیں. عمران خان صاحب مشرف کے ساتھ سپورٹر رہے، ان کے پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے،
انہوں نے ان کے سپورٹ کیا ان کے ریفرینڈم کو. GUI نے ان کی 17 امینڈمنٹ کو انمن تسلیم کیا. چینج ورچولی پاکستان کی تاریخ میں عوامی نیشنل پارٹی لے کر آئی ہے. ہم نے جو ساری زندگی جدوجہد کرتے رہے صوبائی خود مختاری کے لیے، تمام سیاسی پارٹیوں نے آج ولی خان بابا اور بادشاہ خان بابا کے فلسفے کو ایگری کیا کہ انہوں نے 18 امینڈمنٹ اسفندیار خان کی قیادت کے اندر جب ہم نے کہا صوبے مضبوط تو مرکز مضبوط، تو آپ نے دیکھا کہ NFC ایوارڈ ہو گیا، صوبائی خود مختاریاں صوبوں کو مل گئیں. تو ہماری پالیسی بھی تو سارا انٹائر پاکستان چل رہا ہے. اور اس چینج کی نظر میں آپ کو عرض کروں، چینج ہم یہ لائے جی کہ ہمارے صوبے کی لوگوں کی ڈیمانڈ تھی سوات اور مالا کنڈ میں نظام عدل اور قاضی عدالتیں، وہ عوامی نیشنل پارٹی نے بنائی ہیں، میں نے نہیں بنائی. ایک لگتا ہے ہوا بند رہی ہے. اسفندیار ولی کے بھی 2-3 انٹرویوز ہوئے، میں نے بھی کیا، مجھے بھی انہوں نے یہی کہا اور لوگوں کو بھی کہا کہ لگ رہا ہے کہ جیسے آپ لوگ الیکشنز تو بوائک آؤٹ نہیں کریں گے، لیکن ریزلٹس کے اوپر ان سے جب بھی پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں دیکھیں گے، الیکشن والے دن دیکھیں گے. تو کیا دیکھیں گے اگر آپ کے ریزلٹس اچھے نہ آئیں جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، جو پولس کہہ رہے ہیں، تو پھر کیا آپ طالبان پہ ڈال کے الیکشنز کا رزلٹ بوائک آؤٹ کریں گے؟ نہیں، الیکشن کا تو چیز نہ ہم بائیک آؤٹ کریں گے اور نہ ریزلٹس کا بائیک آؤٹ کریں گے، لیکن آبویسلی پلینگ لیول فیلڈ جو ہے وہ ہمیں ملنی چاہیے، وہ ہمیں مل نہیں رہی. اور آپ نے دیکھا جی جس دن سے الیکشن کیمپین شروع ہوئی ہے تو ہمارے صوبے میں عوامی نیشنل پارٹی کے علاوہ کسی اور پارٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا اور کسی لیڈرشپ کے اوپر حملے نہیں ہوئے. ہماری اسیسینیشن تو کراچی کیا ان کا کوئی کلوژن ہے آپ کے خیال میں؟ عمران خان کی پارٹی، JUI، جماعت اسلامی، کیا ان کا کوئی خاموش معاہدہ ہے طالبان کے ساتھ کہ ان کے کیا وہ لائک مائنڈڈ ہیں، کیا ہیں؟ بالکل جی، ان کے لائک مائنڈیڈ ہیں اور میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ پولیٹیکل ونگ ہیں طالبان کے. تحریک طالبان کا ایک ملٹری ونگ ہوتا ہے. ہم یہ میڈیا میں سنتے رہے کہ جی پارٹیوں کا ملٹری ونگ ہے، یہ ونگ ہے کراچی کے حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب اور جماعت اسلامی اور میاں صاحب جو ہیں یہ طالبان کے پولیٹیکل ونگ ہیں. کیونکہ ہمارے پشاور میں جو بلاسٹ ہوا جی، ابھی تو الیکشن کیمپین ہے، ہر سیاسی پارٹی یہاں الیکشن لینے کے لیے آ رہی ہے. عمران خان صاحب پشاور میں الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن ان 23 بندوں کا کسی نے نہیں پوچھا. وہ 40 زخمیوں کا نہ عمران خان نے پوچھا، نہ مولانا صاحب نے پوچھا، نہ میاں صاحب نے پوچھا، نہ منور حسن صاحب نے پوچھا. منور حسن صاحب پشاور آئے، جلسہ کیا، چلے گئے. لیکن انہوں نے اتنی نہیں کی مہربانی کہ آ کے ان لوگوں سے خالی پوچھ سکیں کہ بھئی آپ کے خیال میں آپ عمران خان کو کیا ہوگا؟ عمران خان جی انشاءاللہ پشاور میں 3rd آئے گا، اس لیے کہ وہ پشاور آئے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پشاور کی سرزمین پہ پاؤں نہیں رکھا، گاڑی کا شیشہ اتارا، دروازہ کھولا، لوگوں کو ویو کی اور چلے گئے. تو ایسا شخص جو پشاور کی دھرتی پہ پاؤں نہ رکھنا چاہے تو وہ اس کو لوگ یہاں ووٹ کیسے دیں گے؟ اور پھر یہ کہ ان کی کنٹریبیوشن پشاور کے حوالے سے کیا ہے. آپ اب کیا دیکھتے ہو؟ میں جب لا اینڈ آرڈر دیکھتا ہوں، جب سڑکوں میں ہم دیکھتے ہیں، رش دیکھتے ہیں، ٹریفک جیمز دیکھتے ہیں، تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ شہر اندر سے اتنا سہما ہوا ہے. آپ کے خیال میں اب الیکشن والے دن پہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ بہت زیادہ وائلنس ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، شہر ہمارا ضرور سہما ہوا تھا، لیکن شہید بشیر احمد بلور اور ہمارے پارٹیوں کی قربانی سے ہم جب بازاروں میں دکانوں میں نکلے، ہمارے شہر میں جی شام 6 بجے کے بعد ٹریفک نہیں ہوتی تھی، شاپس بند ہو جاتی تھیں. ہماری رونقیں واپس بحال ہوئیں ہماری 700 لوگوں کی قربانی کے بعد. اور ابھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ اللہ آگے خیر کرے. پشاور میں ابھی تک کوئی ڈیزاسٹر فی الحال نہیں ہوا اپارٹ فرام 1 اور 16 اپریل جو ہم پہ ہوا تھا. ہر روز یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جو سیاسی پارٹی کا ورکر ہے، جو لیڈر بھی ہے، مسلمان ہے، پاکستانی ہمارا بھائی ہے، اللہ ہر ایک کو محفوظ رکھے، سیکورٹی فورسز کو محفوظ رکھے. 11 تاریخ کل تحریک طالبان کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ ہم الیکشن کو سبوٹاج کریں گے، تو 11 تاریخ کو ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت کرے، لیکن ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری آرمڈ فورسز، ہماری پولیس کے جو جوان ہیں وہ اپنی کوشش کر رہے ہیں. یہاں پہ آپ کے خیال میں کیپیسٹی ہے؟ 1-2 کیپیسٹیز ہیں. کیا سرکاری مشینری کی کیپیسٹی ہے ان کو کنٹرول کرنے کی، لا اینڈ آرڈر کو؟ اور دوسرا، کیا پولیٹیکل پارٹیز کی کیپیسٹی ہے اس کو ڈیل کرنے کی؟ نہیں، یہ تو جی جو پولیٹیکل پارٹی تو یہ کر سکتی ہے کہ ہمارا جب بلاسٹ ہوا تو ہم نے لوگوں کو موٹیویشن کیا. آپ نے دیکھا تھا ISAB اسپتال گئے، میں 3 دفعہ گیا، ہر ایک کے جنازے میں گئے، دعا کی. تو ہم تو اپنی پولیٹیکلی جو ہماری لمٹس میں رہتے ہوئے جو ہم موٹیویشن دے سکتے ہیں ہم وہ دے رہے ہیں. کل بھی ہم نے ریلی نکالی ہے 200 موٹر سائیکلس کی، گاڑیوں کی، سارے شہر میں پھرتے رہے ہیں، کارنر میٹنگس کل کی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہماری آرمڈ فورسز اور پولیس جو ہے ضرور کیپیسٹی ان کی ہے، دے آر ویل ماشاء اللہ اکوپڈ اینڈ ٹرینڈ کہ وہ ان کے ساتھ ان کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. یہ ایک میں نے پشاور میں دیکھا ہے، بہت لوگ بتا رہے ہیں کہ مسجدوں کے اندر میٹنگز ہو رہی ہیں جماعت اسلامی کی، اور وہیں سے پیمفلٹس بھی آ رہے ہیں کہ آپ آئیں اور یہ میٹنگ ہوگی، یہ ہوگی.
اس کو آپ کیا سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، اس کو تو ہم بالکل کنڈیم کرتے ہیں جی. ہم نے تو الیکشن کمیشن کو وربلی بھی، ان رائٹنگ بھی، تھرو میڈیا بھی میسج دیا کہ جی مسجد جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے ایک عبادت کی جگہ ہے، اس کا نوٹس لیا جائے. الیکشن کمیشن کے وعدے بہت بڑے تھے کہ جب ہم الیکشن کو فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور وہ بنائیں گے، فیئر، ٹرانسپیرنٹ اور لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگا، لیکن وہ نہیں ہو سکا ابھی تک، کیونکہ جماعت اسلامی کو وہ نہیں کر سکے. عمران خان اور میاں نواز شریف صاحب و پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹس آ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، 15 لاکھ روپے ہر کینڈیڈیٹ یا پارٹی کو لمٹ دی گئی ہے پبلسٹی کی، اور ہم نے جو معلومات کرائی ہے تو پر منٹ اچھے اچھے ٹی وی چینلز کے ریٹ جو ہیں لاکھوں میں ہیں. آپ وائلنس دیکھتے ہو 11 مئی کو؟ اللہ نہ کرے، لیکن یس چانسز ہیں اس کے. یہاں پہ بس میں پشاور میں لوگوں سے سن رہا ہوں کہ جی شاید ایک پاسبلٹی کہ پی ایم ایل این، جماعت اسلامی، ان لوگوں کا الائنس بن جائے کے پی کے اندر الیکشنز کے بعد. نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا جی. ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں جو بھی گورنمنٹ بنے گی، میں آپ کو بڑے اعتماد سے کہتا ہوں کہ اس گورنمنٹ کے اندر عوامی نیشنل پارٹی کا میجر رول ہوگا. میری بہت لوگوں سے بات ہوئی، رحیم اللہ یوسف سے سینئر جرنلسٹ، ان سے ہی بات ہوئی، تو بات ہوئی کہ صرف پشاور ویلی ہے جہاں پہ یہ آپ لوگوں کے پاس لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن باقی تمام کے پی کے میں آرام سے کیمپیننگ بھی ہو رہی ہے، لوگ بھی آ رہے ہیں، ریلیز بھی ہو رہی ہیں. تو کیا آپ لوگوں نے بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن نہیں بلو آؤٹ کر دیا یہ مسئلہ، یہ تھریٹ کا، طالبان کا، جلسے ریلیز کا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں جی وہ ود رسپیکٹ غلط اس لیے کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں بھی 4 دن پہلے ہمارے کینڈیڈیٹ کو 6 سال کے بچے کے سمیت مسجد کی سیڑھیوں ہوتے ہوئے شہید کیا گیا. کوہاٹ میں بھی اٹیمپٹ کی ہمارے کینڈیڈیٹس کے اوپر. تو تھریٹس تو این پی کو جی ہر جگہ ہے. ہنگو میں ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں، ان پہ حملے ہوئے ہیں جو ویلی پشاور کا حصہ نہیں ہے. تو این پی جہاں بھی ان کو موقع لگ رہا ہے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے ورکرز کی، ہماری لیڈرشپ کی یہ کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے ڈیموکریٹک سسٹم کے لیے، ہم نے اس پاکستان کی خوشحالی کے لیے، ہم نے ایک مستحکم پاکستان کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی ہیں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ 4-5 دن ہیں، یہ بھی ان شاء اللہ خیر خیریت سے گزار دیں گے. کتنی سیٹس دے رہے ہیں کے پی کے میں اپنی؟ آپ کی پارٹی کتنی سیٹس لے گی، نیشنل کی، پروونشل کی؟ یہ تو بڑا ریئلی آئی تھنک جی ول بی اراؤنڈ 20 ان مائی اوپینین. ہم لاسٹ ٹائم 32 جیتے تھے، اب آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ 20، بٹوین 20-25. اتنی زیادہ ہار رہے ہیں، وہ وجہ؟ نہیں، ہار نہیں رہے جی. ایک تو ٹیررزم ہے، لیول آف جو ووٹ کاسٹنگ ہے وہ بڑا ایک ٹیکنیکل ایشو ہے. ٹرانسپورٹ آپ کہہ رہے ہیں لوگوں کو پرووائڈ نہیں ہوگی. پھر یہ جو اس اخباروں میں آ جاتا ہے، یہ جو اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں، پیمفلیٹس ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں کہ جی این پی کا جھنڈا اتاریں، ٹوپی اتاریں، اس کو ووٹ نہ دیں، اس کو ووٹ نہ دیں. تو ہو سکتا ہے جو خاموش ووٹر ہے یا جو اس طرح کے لوگ ہیں جو نہ کر سکیں. ٹرن آؤٹ پچھلے الیکشن سے زیادہ ہوگا کہ کم ہوگا؟ میرے خیال سے جی کم ہوگا. کتنا کم ہوگا آپ کے خیال میں؟ مارجنلی کافی کم ہوگا جی، کیونکہ اس میں سے کچھ الیکشن کمیشن کی بھی مہربانی ہے. وہ 400 گز میں کہتے ہیں جی پولنگ کیمپ نہ بنائیں، پولنگ اسٹیشن انہوں نے 2-2 کلومیٹر دور بنا دیا. میرے جو گھر ہے اس کا فار ایگزامپل پولنگ اسٹیشن اتنا دور ہے جتنا یہاں سے لے کے ہماری پروونشل اسمبلی. تو یہاں سے پیدل کون جائے گا ووٹ دینے کے لیے؟ جو کمیٹڈ بندہ ہوگا وہی جائے گا، جو اپنی لائف کو تھریٹ کرے گا وہ جائے گا. عام خاموش ووٹر جو ہے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ووٹ کے لیے نکلے گا. یہ لاسٹ یور فادر، ڈر لگتا ہے پولیٹکس سے؟ ڈر تو جی نہیں لگتا، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، اور والد صاحب ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جو رات قبر میں ہے وہ گھر پہ نہیں ہے، جو گھر پہ ہو وہ قبر میں نہیں ہے. تو ایمان مضبوط ہے، اللہ کا شکر ہے. 5 وقت کا نمازی ہوں، قرآن کی تلاوت ڈیلی کرتا ہوں، اور اللہ پہ بھروسہ ہے. باقی اللہ کے سارے اپنی قوم کے لیے، اپنی عوام کے لیے، اپنے ملک کی خاطر ہم لگے. مارگریٹ تھیچر کے ساتھ آپ کی پکچر لگی ہوئی تھی، جی تو وہ بیرسٹری وغیرہ سب کچھ کر لی، لیکن نمازیں 5 وقت کی چل رہی ہیں. 5 وقت ہی چل رہی ہیں. وہ آج سے نہیں جی، وہ کالج اسکول زمانے سے. ہمارے گھر میں جی ایکچولی جو پختون سوسائٹی ہے اس میں ریلیجس فیکٹر بہت زیادہ ہے. تو ریلیجس فیکٹر والے تو آپ کی جان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ تو بڑا ملین ڈالر کوشچن ہے جی کہ نظام عدل سوات میں این پی لائی، قاضی عدالتیں این پی نے بنائیں، اور پہلا ڈرون حملہ جو ہوا تھا باجوڑ میں اس کی مخالفت اسفندیار ولی خان صاحب کی قیادت میں این پی نے کی. ہم کہتے رہے کہ جی یہ پختونوں کا خون بہایا جا رہا ہے، اس کو مت بہائیں، اس کے باوجود بھی ہمیں ٹارگٹ بنا رہے ہیں. یہ بڑا ملین ڈالر کوشچن، اس کا جواب مجھے خود نہیں ملتا کہ وائی اس. خیبر پختونخوا کی سیاست بھی عجیب ہے. جماعت اسلامی طالبان سے بات چیت کی حامی ہے، جبکہ طالبان الیکشن پروسیس کو ہی ماننے سے انکاری ہیں، اور وہ کہتے ہیں جو بھی اس میں شریک ہوں گے وہ غیر شرعی فعل ہے. ہارون بلور کا کہنا ہے کہ جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتیں طالبان کی بی ٹیم ہیں اور یہ ملیٹنٹس کا ایجنڈا فارورڈ کر رہی ہیں. حقیقت کیا ہے؟ کیا یہاں پہ جو مساجد سے میٹنگز ہو رہی ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو جلسہ گاہ بنا دیا گیا ہے، حقیقت کیا ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں جماعت اسلامی سے. ہارون بلور کہتے ہیں کہ آپ لوگ طالبان کی بی ٹیم ہیں، کیا آپ طالبان کی بی ٹیم ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہارون بلور صاحب اور ہارون بلور صاحب کی جماعت جو ہے وہ امریکہ کی بھی ٹیم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ
अब पब्लिक को फेस करना उनके लिए वो मुमकिन नहीं हो रहा। अच्छा, आप तालिबान की बात कर रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में आप बात कर रहे हैं कि आप उनसे मुज़ाकरात करें, उनसे बातचीत करें। आप इलेक्शन में ख़ुद उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने तो साफ़ कह दिया कि ये गैर शरई है और जो इलेक्शंस का प्रोसेस है ये भी गैर इस्लामी है। जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं वो भी उनके दुश्मन हैं। और आज भी उन्होंने पैम्फलेट्स बांटे हैं कि ना वोट डालने जाएँ, टीचर्स वहाँ पर ड्यूटीज़ ना दें। तो ये तो बहुत दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। जमात इस्लामी पार्लिमान के ज़रिए से अवाम के मैंडेट के ज़रिए से तब्दीली लाना चाहती है और हम समझते हैं कि पाकिस्तान की जो हुक्मरान थे पिछले 5 सालों में, इन्होंने खारजा, दाखिला और माशी पॉलिसियों के नतीजे में ग़ुलामी की जंजीरें फैलाई हैं। हम अवाम का मैंडेट हासिल करके पाकिस्तान को और अमेरिका की ग़ुलामी की जंजीरें वो तोड़ना चाहते हैं। खास साहब, बात अमेरिका की ग़ुलामी की नहीं है, बात तो भी हो रही। तालिबान ने पूरे सूबे में अपने एक स्टांस लिया, उनका कोई इसके अंदर आप ना हिस्सा लें ना कुछ लें। आप उनकी बात भी करते हैं, आप तालिबान की बात भी करते हैं। मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो इस पूरे प्रोसेस को ही नहीं मान रहे, इलेक्शन के प्रोसेस को। तो आप किन की बात कर रहे हैं? जो आप उनके नज़दीक तो आप भी गैर शरई काम कर रहे हैं। तालिबान जो है वो इस इलाके में, इस खत्ते में जो अमेरिका का रद्द अमल है, अमेरिका जाएगा इस पूरे रीजन में अमन कायम हो जाएगा। हम समझते हैं कि तालिबान, अमेरिका नहीं था तो तालिबान भी नहीं थे। अमेरिका आया है इस खत्ते को फतह करने के लिए तो तालिबान भी आए हैं। अब ज़ाहिर बात है कि हम तो इस इलाके को, इस मुल्क को, इस खत्ते को अमेरिका की ग़ुलामी में नहीं दे देना चाहते। लेकिन तालिबान तो अमेरिका की ग़ुलामी की बात ही नहीं कर रहे। वो तो कह रहे हैं यहाँ पे निज़ाम अपनी मर्ज़ी का लाएंगे। वो कहते हैं हमारी मर्ज़ी का निज़ाम होगा। वो तो अमेरिका की बात कर ही नहीं रहे। तो आप लोग अमेरिका कर रहे हैं। वो तो कहते हैं ना इलेक्शन हो, हमारे मुताबिक शरीयत हो, हमारा निज़ाम हो। ये अमेरिका तो आप लोगों ने कह दिया। जमात इस्लामी एक पार्लिमानी जदोजहद कर रही है। तालिबान की जदोजहद का बैकग्राउंड चंद साल का होगा और हम जो हैं 65-70 साल से जदोजहद कर रहे हैं। हमारा जमात इस्लामी का एक दस्तूर है और हम अपने आइन और पार्लिमान के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं। और वो जो है हमारा इंतखाबी मंशूर है, उस इंतखाबी मंशूर को हमने कौम के सामने पेश किया है। ये जो धमाके हो रहे हैं, जो धमाकों में लोग मर रहे हैं बेगुनाह, जो फौजियों की गर्दनें काटी जा रही हैं, वीडियोस निकाली जा रही हैं, आपके नज़दीक इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए आप लोगों को? हम तो सबसे पहला मजम्मत जो है, यहाँ पर जो बैरूनी क़ुव्वतें आई हैं, अगर वो यहाँ से अभी बैरूनी क़ुव्वतें छोड़ दें, आप पहले अंदरूनी की बात करें। जो पाकिस्तानियों को मारते हैं किसी भी वजह से, चाहे वो तालिबान है, जो फौजियों को मारते हैं, ये बम फाड़ते हैं, चाहे अमेरिका के गुस्से में फाड़ते हैं, क्या ये जायज़ है? ये काबिल मजम्मत नहीं है? देखिए, जो बदअमनी की बुनियादी वजह जो है वो मुल्क की गलत पॉलिसियाँ हैं। ये पॉलिसियाँ तब्दील होंगी तो यहाँ पर अमन कायम होगा। तो अगर पॉलिसी हमारी गलत है तब तक ये तालिबान कर रहे हैं, ठीक है। जो जंग लड़ी जा रही है, अमेरिका जो है वो हज़ारों मील दूर से आया है और अफ़गानिस्तान के तालिबान अमेरिका के ख़िलाफ़ जो है वहाँ पे जो है वो जंग लड़ रहे हैं। हम जो है अगर कोई भी बैरूनी क़ुव्वत किसी, मैं तो बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी तालिबान की। पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के अंदर लोगों को मार रहे हैं, धमाके कर रहे हैं, बेगुनाह लोग मर रहे हैं, हज़ारों लोग मर चुके हुए हैं, गर्दनें काट रहे हैं। क्या आप लोग उनकी मजम्मत क्यों नहीं करते? डरते हैं आप उनसे? लेकिन बात यह है कि ये जो यहाँ पे सैकड़ों ड्रोन हमले हुए हैं और फौजी ऑपरेशन हुए हैं, ये किसके कहने पर हुए हैं? यानी दोनों तरफ से यानी ड्रोन हमले हो रहे हैं। अमेरिका की तो आप मजम्मत करते हैं, मैं समझता हूँ, बिल्कुल गलत कर रहे हैं ड्रोन, मैं भी कहता हूँ गलत कर रहे हैं। आप सिर्फ अमेरिका की मजम्मत क्यों करते हैं? आप तालिबान की मजम्मत क्यों नहीं करते जो लोग लाखों मर रहे हैं? ये जो है पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी थी और है। आप समझते हैं तालिबान जो लोग मार रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, हुकूमत की गलती है तो ठीक है। देखिए, तालिबान के साथ भी बैठकर मुज़ाकरात करने पड़ेंगे। जो लोग कत्ल कर रहे हैं पाकिस्तानियों को, आप उनकी मजम्मत तो करते नहीं, आप उनके मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। आप मजम्मत करने से क्यों घबराते हैं? देखिए, वो क्यों, यानी क्या आप समझते हैं वो ठीक कर रहे हैं? एक रद्द अमल मौजूद है, वो उसका एक मुहर्रिक मौजूद है, वो बुनियाद, वो मुहर्रिक ख़त्म होना चाहिए। उसके नतीजे में रद्द अमल भी ख़त्म हो जाएगा। हम उस बुनियाद को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर बुनियाद रहेगी तो उसका रद्द अमल भी सोसाइटी में मौजूद होगा। इसलिए
ہم سمجھتے ہیں کہ بنیاد کو جو محرک ہے بنیادی طور پر وہ محرک ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، پاکستان کے مسلح افواج کی ذمہ داری ہے کہ اس محرک کو ختم کیا جائے۔ آپ کا مطلب ہے کہ جب تک امریکہ رہتا ہے افغانستان میں، یا جب تک امریکہ کی پالیسیز وہاں پہ ہیں، تب تک طالبان جو بھی پاکستان میں کر رہے ہیں اس کو ہم رد عمل کے طور پر ایک جائز مصیبت سمجھ کے قبول کریں؟ بات جائز اور ناجائز کی نہیں ہے، بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس کی ایک بیس موجود ہے، اس کا ایک محرک موجود ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں جائز اور ناجائز کہنے والے، لیکن یہ ہے کہ وہ محرک ختم ہونا چاہیے، وہ بنیاد ختم ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں اس پوری سوسائٹی میں جو ہے یہ خون بہ رہا ہے، اور یہ اس کا یہ پورا رد عمل صاحب اگر آپ کا یہ، میں بالکل آپ کا احترام کرتا ہوں آپ کے نظریے کا، لیکن کیا یہ اسلامی مجاہد اس طرح کے ہوتے ہیں جو چہرے چھپائیں، چہروں پہ غلاف چڑھائیں، پھر لوگوں کی گردنیں کاٹیں، ویڈیوز بنائیں، اور پھر آپ ان کو پھر بھی اسلامی مجاہد سمجھتے ہیں؟ اگر اتنا ہی وہ اسلام کے نام پہ کام کر رہے ہیں تو پھر چہرے چھپا کے ایسے گھنونے کام کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر تو دوسرا موضوع بھی موجود ہے، اور یہاں پر ایک پورا نیٹ ورک جو ہے وہ بین الاقوامی ایجنسیوں کا موجود ہے، جو کہ نام تو طالبان کا لیا جاتا ہے، لیکن یہاں پر جو بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں تخریب کاری کی، بلیک واٹر کے نام سے، مختلف ناموں سے، اور وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، وہ سارا یہ سب کچھ کرتے ہیں، کرواتے ہیں۔ انہوں نے کرمنل گینگز کو آرگنائز کیا ہوا ہے۔ جن واقعات کی طالبان خود کا الزام لیتے ہیں، خود اس کا قبول کرتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کسے کیا معلوم ہے کہ یہ جو بیان آ رہا ہے یہ واقعی طالبان ہی دے رہے ہیں، یا طالبان کے نام سے جو ہے کوئی اور یہ بیان دے رہا ہے؟ جماعت اسلامی یا دوسری مذہبی جماعتیں کس بیسس پہ یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ اگر آپ الیکشن جیتتے ہیں، اگر آپ اقتدار میں آتے ہیں تو آپ یہ بے گناہ قتل اور یہ اور دھماکے اور یہ تمام چیزیں آپ رکوا لیں گے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ اس ملک میں بدامنی کی بنیادی وجہ جو ہے ہماری پالیسیاں ہیں، یعنی جس پالیسی کی بنیاد پرویز مشرف نے رکھی، اور پرویز مشرف کے بعد پچھلے 5 سال میں زرداری کی اور اسفندیار ولی نے جو پالیسیاں اختیار کی، یہ وہی پالیسیوں کا تسلسل ہے، اور اسی پالیسیوں کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ ہم حکومت میں آتے ہی فوری طور پر ان پالیسیوں کو تبدیل کریں گے، اور ملکی اور قومی ترجیحات کے مطابق ہم جو ہے وہ پالیسیاں متعین کریں گے، تاکہ یہ ملک جو ہے امریکہ سے دشمنی، حکومت کی غلط پالیسیاں، یہ ساری وجہیں ایک طرف، کیا ان سب کے ہوتے ہوئے آپ کے خیال میں یہ حق بجانب ہے طالبان اور دوسری جماعتیں کہ وہ گروہ کہ جو بے گناہ پاکستانیوں کو دھماکے کریں، قتل کریں اور املاک تباہ کریں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری پالیسیاں تبدیل ہوں گی، پالیسیاں درست ہوں گی، اور یہ تاثر ختم ہو جائے گا کہ ہم کسی کے کہنے پر یہ سب کچھ نہیں کر رہے ہیں، تو ہمارے پاکستان کا رول جو ہے وہ اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور یہ ساری جو بدامنی کی صورتحال ہے یہ تبدیل ہو سکتی ہے۔ یہ بتائیں، ایک لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی جماعت صرف نیگیٹو ایجنڈے پہ الیکشن لڑ رہی ہے، لوگوں کو ڈرا رہی ہے کہ اگر ہمیں آپ نہیں لائیں گے تو یہ تباہی ہے، یہ قتل و غارت چلے گی۔ پازیٹیو کیا ایسی مثبت بات کیا ہے جس پہ آپ کی جماعت یا آپ کو منتخب کریں گے لوگ؟ ہمارا تو بنیادی جو فوکس ہے وہ پاکستان کو کرپٹ قیادت کی بجائے ایک امین اور ایک دیانتدار قیادت دینا ہے۔ عمران خان کہتا ہے میں بدلوں گا، میں نیا پاکستان لاؤں گا، آپ لوگ سارے پرانے 50 سال سے لگے میں، کچھ نہیں ہوا، بدل لے گا عمران خان؟ لیکن یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کا ایک بڑا سٹرونگ نیٹ ورک ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے ہزاروں کارکنان موجود ہیں، اور فرد واحد نظام کو نہیں بدل سکتا۔ مطلب یہ بتائیں، یہ مسجدوں میں سیاسی جلسے کرنا، مسجدوں سے لیٹر لوگوں کو جانا کہ اس ٹائم پہ لوگ آگے خطاب کریں گے، کیا آپ نے مسجدوں کی حرمت کو اس سے خراب نہیں کیا کہ آپ سیاست کو مسجدوں میں لے گئے؟ ہم نے 4 مہینوں سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں، اور سینکڑوں کارن میٹنگ تو جلسے کیے ہیں،
सब कारण मीटिंग और जलसे हमने महल्लों में और हुजरों में किए हैं, मसाजिद में हमने नहीं किए। आपका तो मुनव्वर हसन साहब का जलसा भी जो पेशावर वाला मस्जिद में हुआ था, वो तो बारिश की वजह से इंतज़ामिया ने हमें मस्जिद के अंदर धकेला था। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और उन्होंने इंतज़ामिया ने, लोकल इंतज़ामिया ने हमसे रिक्वेस्ट की कि आप जो है ये रोड के किनारे मस्जिद है, आप इसमें अपना जलसा करें। एक खदशा जाहिर किया जा रहा है कि शायद MQM और ANP रिजल्ट्स का बॉयकॉट करते हैं, इलेक्शन का बॉयकॉट ना करें लेकिन शायद नताइज का बॉयकॉट करते हैं। अगर नताइज का बॉयकॉट करते हैं तो उससे क्या होगा KPK की सियासत में? देखिए, इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैंडेट आने वाला है, इतना भरपूर मैंडेट होगा हमारा कि उसके नतीजे में इनके मुंह खोले के खुले रह जाएंगे। ये जो बशीर बलोर की शहादत, ये सारा इसका सिंपैथी फैक्टर, हमदर्दी का फैक्टर, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये खुदकुश हमला तो काजी हुसैन अहमद पर भी हुआ, खुदकुश हमला तो हम पर भी हुआ। हमारे पेशावर के अमीर जो है वो शहीद हुए, हाजी दोस्त मोहम्मद, मैं उसमें ज़ख्मी हुआ। हमारे अमीर ज़िला साबिर हुसैन उसमें ज़ख्मी हुए। मेरे घर के बाहर जो है 4 किलो बारूद रखा गया सुबह की नमाज के बाद। तो ये तो यहाँ का मामूल है। ये इस वजह से जो है सिंपैथी, इनके खिलाफ एक गुस्सा है, रद्द अमल है वोटर्स में और पब्लिक में। ये लोगों को फेस नहीं कर सकते। एक और बड़ी बात हो रही है कि 11 मई को शायद बहुत ज़्यादा खून खराबा हो, आपको उसका ख़तरा नज़र आता है? देखिए, यहाँ पर ये कोशिश ज़रूर होगी की जाए कि ये तासुर हो कि यानी ये ANP को टारगेट बनाया जा रहा है और ये फरार का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। यानी लेकिन हमले भी तो उन्हीं की रैली से हो रहे हैं ना। आप भी सुकून से फिर रहे हैं, PTI भी सुकून से फिर रही है, PML नवाज भी पूरे मुल्क में सुकून से फिर रही है। दिमाग के हमले हो तो उन लोगों पे ही रहे हैं, तो कैसे आप कह सकते हैं कि वो नाजायज़ उनका है? तो ये सिलसिला तो मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा कि इन पिछले सालों में इन्हीं की हुकूमत थी और लोड शेडिंग के खिलाफ हमने मुजाहरा किया और हम पर खुदकुश हमला हो गया और हमारे 16 साथी शहीद हुए इसी पेशावर शहर में, गुलाम अहमद बेलोर के हल्के में ये काम हुआ हमारे साथ। तो आप ये कह रहे हैं ये अपना बोया काट रहे हैं? यानी जाहिर बात है, इन्होंने तो यहाँ पे जो 55,000 शहीद और जो लाखों के जख्मी हैं, हर शहीद और हर जख्मी पे इन्होंने डॉलर लिए हैं और जो उनके पसमानदगान हैं उनमें गम और गुस्सा नहीं होगा। तो ये हालात जो हैं इन्होंने खुद ये पैदा किए हैं और इसी की वजह से ये बदअमनी है सूबे में, ये जिम्मेदार हैं इसके। मुझे यहाँ बिजनेसमैन ने बताया है कि फिक्स लैंडलाइन से फ़ोन आए कि आप इतने पैसे दें जहाद के लिए, इतने दें, और फिक्स लैंडलाइन से, ये नहीं कि कोई मोबाइल से। और उनका क्या भले बता दें, ISI को भले बता दें, पुलिस को, जिसको मर्ज़ी बताएं, और लोग उनसे फिर जाके दर्रे के बाज़ार में उनके एजेंट्स बैठे हुए हैं और उनके साथ नेगोशिएशंस हो रही हैं। क्या ये ठीक बात है? देखें जी, ठीक बात तो ऑब्वियसली बिल्कुल भी नहीं है और ये ट्रेंड पिछले कोई 8 महीने से शुरू हुआ है। इससे पहले ये चीज़ कम से कम मैं पूरे वसूफ से कह सकता हूँ कि खैबर पुख्तनख्वा या पेशावर में ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की गई थी। मुझे बताएं, अगर एक बात चल रही है कि जी जिस तरह कैंपेनिंग आप खुद कह रहे हो कोई नहीं कर पा रहा, बड़ा मुश्किल है, आपसे भी हम आपके घर में बात कर रहे हैं, आप अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, जो चेंबर का ऑफिस है वहाँ क्योंकि पॉलिटिकल एक्टिविटी है तो वो भी एक डेंजर पॉइंट बन गया हुआ है। तो अगर इलेक्शंस के बाद कोई एक आध पार्टी इलेक्शंस का रिजल्ट्स बॉयकॉट करते हैं, बड़ा बात चल रही शायद MQM या ANP, उसका क्या आपके ख्याल में क्या फ़र्क पड़ेगा यहाँ पे? देखें जी, नेवरदलेस जितने भी सिक्योरिटी सिचुएशन हो, जितने भी हालात ख़राब हो, इन माय ओपिनियन, इन द ओपिनियन ऑफ द पीपल हु वी मीट, बिजनेस कम्युनिटी का जो वो है ओपिनियन है, वो ये है कि इलेक्शंस होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, रिजल्ट्स आने चाहिए, दे शुड बी एक्सेप्टेड ओपिनियन। अगर यहाँ पे रिलीजियस अलायंस की गवर्नमेंट बनती है, वो क्या इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल होगी या नहीं? देखें जी, अगर रिलीजियस फैक्टर इसमें शामिल है आपके यहाँ की गवर्नमेंट में, तो मे बी कि इमेज की वजह से थोड़ा सा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में प्रॉब्लम आए, लेकिन नेवरदलेस जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान में रिलीजन के स्लोगन के अंडर भी काम कर रही हैं, आई डोंट थिंक कि वो कोई एक्सट्रीमिस्ट या कोई वो व्यूज़ रखती हैं। तो मतलब ये बताएं, ये जो यहाँ पे ये थ्रेट है तालिबान का कि कोई भी अगर वोट करेगा या किडनैपिंग करेगा सब कुछ, मुझे लगता है माहौल को बड़ा एक डिप्रेसिव सा बनाया हुआ है, कितना किससे फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इसका असर तो वो है
ख़ास तौर पे कुछ सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार परेशान हैं, उनके ऊपर हमले भी हुए हैं। यहाँ पे MKM तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे ANP ख़ास तौर पे निशाने पे है। पीपल्स पार्टी के ऊपर इतने हमले नहीं हुए, तो जो उनके उम्मीदवार हैं ANP के, वो ज़रा घबराए हुए हैं और कुछ तो बिल्कुल अपनी कैंपेन नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि ठीक है, कुछ इलाकों में ख़तरा है, वहाँ पर शायद पोलिंग के दिन भी ख़तरा ज़्यादा होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे सूबे में या पूरे फाटा में कबायली इलाके में लोग खौफ में मुब्तला हों और कैंपेन बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है, कैंपेन चल रही है और मेरे ख्याल में लोग वोट देने के लिए आएंगे। ज़्यादा बेसिकली पेशावर वैली जो सी है, इसमें ज़्यादा ख़तरा है आपके ख्याल में? बाकी का फ़र्क नहीं पड़ेगा? पेशावर शहर में ख़तरा ज़्यादा है, दारुल हुकूमत है सूबे का, यहाँ पर पहले भी हमले ज़्यादा हुए, अब भी ख़तरा है। और इसके अलावा जो हमारे जनूबी अजला हैं, कोहाट से लेके ये हंगू, करक, टांक, लकी मरवत, रसमल खान, यहाँ पर भी ख़तरा ज़्यादा हैं और कुछ कबायली इलाकों में भी ख़तरा होगा। लेकिन देखें, पूरा हज़ारा डिवीज़न जो है सूबे का, वहाँ पे कोई ख़तरा नहीं है। इसके अलावा मलकन डिवीज़न में, स्वात में शायद थोड़ा बहुत ख़तरा होगा, बाकी कोई बड़ा ख़तरा नहीं है। पेशावर की वादी के जो बाकी अजला हैं, पेशावर के अलावा मर्दान, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, वहाँ पे ख़तरा कम है। यहाँ का सबसे बड़ा मसला लॉ एंड ऑर्डर का है। तालिबान ने धमकियाँ दी हैं, उन्होंने आज भी पैम्फलेट बांटे हैं और उन्होंने कहा है कि कोई ये प्रोसेस ही गैर जमहूरी है। तो वो लोग, क्या आप उनकी मजम्मत नहीं करते? जो लोग धमाके कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, उनकी आप किस तरह आप कोई उनके लिए हमदर्दी शो कर सकते हैं? ये आपको किसने कहा है कि हम इस तरह की हमदर्दियाँ शो कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि आप जो इशू है असल, अगर आप ड्रोन हमले करेंगे, अमेरिका आके यहाँ पे बमबारी करेगा और उसमें जो लोग मरेंगे बेगुनाह होंगे, तो वो उसका रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं यहाँ पे। अगर आप उस चीज़ को रोकेंगे नहीं, अगर आप कहेंगे कि जी खैर है ड्रोन हमले होते रहे लेकिन अमन आ जाए, तो वो तो हमने देख लिया कि 5-10 सालों में जो तालिबान यहाँ पे कर रहे हैं, वो तो अमेरिका के ड्रोन की बात कर ही नहीं रहे। वो तो कहते हैं हमें ये आपका निज़ाम ही गलत है, जमहूरियत गैर शरई है, ये सब कुछ गलत है। वो तो अपनी बात कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। देखें, जो असल चीज़ें, तालिबान में तो बहुत सारे ग्रुप आ गए हैं, जो असल चीज़ें जो वो चाहते हैं कि जी अमेरिका का असर रसूख यहाँ से ख़त्म हो जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हुक्मरानों को वोट पाकिस्तानी देते हैं, बात ही अमेरिका की मानते हैं। आपके ख्याल में क्या हमारी जंग नहीं है ये? मैं कहता हूँ कि हमारी हुकूमत आई और अवाम चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए, तो मेरे ख्याल से हमें इस जंग को जारी नहीं रखना चाहिए। इसका हल सलूशन तलाश करना चाहिए। ये इसका हल नहीं है कि हम अमरीकी आके ड्रोन करे और या हमारी फ़ौज जाए वहाँ ऑपरेशन करे। आप देखें कितने फाटा के लोग हैं, इस वक्त इलेक्शन सर पर है। फाटा के बेचारे वजीरिस्तान के लोग सारे यहाँ दर बदर फिर रहे हैं, उनकी कोई जगह ठिकाना ही नहीं मालूम है। अगर हुकूमत ने जंग करनी थी तो फिर जो लोग डिसलोकेट हुए हैं उनका भी तो पूछे ना, वो भी तो पाकिस्तानी है। ये मैं बार बार यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा था और तालिबान की धमकियाँ, सब कुछ आप लोगों ने बहुत ही ओवर सिंप्लीफाई नहीं कर दिया कि क्योंकि ड्रोन है इसलिए उसका रिएक्शन है। आप उनका प्रोग्राम नहीं समझ रहे, हम उनका नज़रिया नहीं समझ रहे। वो अपना ज़ाब्ता चाहते हैं और उनका ज़ाब्ता और हमारा ज़ाब्ता बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन और आइन से बिल्कुल क्लैश करता है। नहीं, मेरे ख्याल से देखें, अगर उनका कोई रद्द-ए-अमल वहाँ से आ रहा है ना, तो अगर हम किसी मुल्क में जाके किसी खामखा उसमें उंगल करेंगे, अब देखिए ये चीज़ तो अफ़गानिस्तान में हो रही थी ना, अब अफगानिस्तान में हो रही थी और हमने यहाँ से ऐलान कर दिया हम भी अमेरिका के साथ। पाकिस्तानी तालिबान जो बम धमाके कर रहे हैं, जो पाकिस्तानी फौज के गले काट रहे हैं, जो वीडियोस बना रहे हैं लोगों के सर काट काट के, ये क्या जस्टिफाइड है? इंशाअल्लाह ताला ये सारे मसाइल हम हल करेंगे। ये हमारे पास इसका हल है, सोल्यूशन है, ऐसी बात नहीं है। मैंने एक सैंपल बता दिया कि अगर अफगानिस्तान में हल तो है, आप लंबे लेट गए हैं और हल क्या है? लंबे नहीं लेट गए, इंशाल्लाह आप देखेंगे हम अपनी फौज को भी बचाएंगे, उनको इज्जत भी देंगे, एहतराम भी देंगे, साथ साथ आवाम का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप बंदूकें लेके ऑपरेशन ही शुरू कर दें, सबको मारना शुरू कर दें, ये तो हल नहीं हो सकता। उसका आप देखिए जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, अब पेशावर के लोगों ने क्या कसूर किया? उन्होंने कौन सा अफगानिस्तान में जाके लड़ाई की है या, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल तो यहाँ आ रहा है। आप अगर बेगुनाह लोगों को कहीं पे भी मारेंगे, उसका रद्द-ए-अमल आपको हर जगह मिलेगा। 11 मई को वोटर टर्नआउट आपके ख्याल में पिछले इलेक्शन से ज्यादा होगा, कम होगा? इंशाअल्लाह ताला मुझे जो यकीन है कि उससे कई गुना ज्यादा होगा, इसलिए कि आपका पहले 7.25 करोड़ वोट था, अभी 8 करोड़ पे पहुंच गया है।
اس میں سے 3.5 کروڑ جعلی ووٹ نکل چکا ہے اور 3 کروڑ 65 لاکھ نیا ووٹ آ گیا جو ینگسٹر یوتھ کا ہے، اور یوتھ سارا عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ اگر وہ یوتھ ووٹ ڈال دیتا ہے 3.5 کروڑ، اور ساتھ جو خاموش ووٹ آ رہا ہے، جو آپ جیسے لوگ ہیں جو ووٹ کبھی ڈالتے نہیں ہیں، جو اس دفعہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے ہم ووٹ ڈالیں گے، تو اگر 1 کروڑ 1.5 پہ وہ پڑ گیا تو میرے خیال سے 2/3 میجارٹی سے زیادہ ہم لیں گے انشاءاللہ، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں پاکستان میں۔ پشاور میں جتنے لوگوں کو ملا بھائی صاحب، وہ ایک خوف کی فضا سی لگتی ہے، لگتا ہے یہ ان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بالکل امپیونٹی ہے، اپنی مرضی سے طالبان دوسرے آتے ہیں، دھماکے کرتے ہیں، مارتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے۔ کیا پولیس کی کیپیسٹی ہے ان سے ڈیل کرنے کی، استطاعت ہے، اور کیا پولیٹیکل ول ہے آپ کے پاس؟ یہ جو خوف کی فضا، یہ تو اب کچھ عرصے سے اور کچھ عرصے کے لیے ہمارا ایک فیٹ بن چکی ہے۔ نئی جو ایڈڈ ڈائمنشن ہے وہ الیکشنز کی آ گئی ہے۔ وی آر آل رائٹ، الیکشن کی وجہ سے ہمارا فوکس اور زیادہ، اور یہ جو ٹارگیٹنگ آف کینڈیڈیٹس، اس نے پھر اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیا پولیس کی کیپیسٹی۔ ان دا لاسٹ اباؤٹ 5 ایئرس ایک تو اسٹرینگتھ ڈبل ہو چکی ہے، پھر بہت زیادہ ریسورس ملٹیپلائرز آ گئے ہیں۔ وی ہیو دا کیپیسٹی۔ تو جو یہاں پہ پولیٹیکل ریلیجس پارٹیز ہیں، جب یہ باتیں کرتی ہو، ایک نیریٹو ان کا آتا ہے اور ایک کنفیوژن بڑھتی ہے، کیا اس سے بھی پولیس کو پرابلمز بڑھتی ہیں آپ کے لیے؟ ڈیفینیٹلی فرق پڑتا ہے کہ آپ ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ ہم حق پہ ہیں، پھر ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے کہ نہیں ہم ناحق پہ ہیں، تو اٹ گیوز سارٹ آف کریٹس ہرڈلز ان آر تھنکنگ، بٹ وی فیل کہ نہیں، if my citizen is dying, if my constable is being attacked, this is 11 مئی کو آپ کے کیا خطرات ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوگا، بہت زیادہ ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے، اور کیا کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ ہم نے یہ کیا ہے that we have started، جس طرح میں نے کہا 21 اپریل کو ہم نے اپنا الیکشن کی ایک تیاری یا یہ جو ہم کر رہے ہیں، so we feel quite confident کہ انشاءاللہ۔ آپ نے لوگوں کی باتیں بھی سنی، آپ نے عوام کی باتیں بھی سنی، آپ نے شہر کا مزاج بھی دیکھا۔ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں، حالات اتنے برے نہیں ہیں جتنے دور سے لگتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ طالبان اس شہر پہ قابض ہو چکے ہیں یا خیبر پختونخوا کی روح ان کے قبضے میں ہے، جیسے کہ رحیم اللہ یوسفزئی نے پوائنٹ آؤٹ کیا، باقی دوستوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا۔ یہ پشاور ویلی میں زیادہ زور ہے، لیکن باقی صوبے کے اندر اتنا زور نہیں ہے ان کا کہ وہ ڈسٹرب کر دیں پولز کو اور وہ تمام نتائج پہ اثر انداز ہوں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سیاسی جماعتیں سیاست کریں لوگوں کے لیے، لوگوں پر سیاست نہ کریں۔ اب یہ نیریٹو ختم ہونا ہوگا، ہماری جنگ ان کی جنگ، اب صرف ایک جنگ، وہ ہے پاکستان کی جنگ۔ اور جو ووٹ ہیں، جو الیکشنز ہیں، یہ قوم کی بہتری کے لیے ہونی چاہیے، اقتدار کے لیے نہیں۔ بہت دیکھ لیا، بہت سہ لیا، اب جو بھی کرنا ہے خدا کے لیے، لوگوں کے لیے کریں، اس ملک کے لیے کریں۔ پاکستان کا اللہ حافظ و ناصر ہو۔